بہت سی خواتین بہت کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی لائف چینج ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہیں اور کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں اور کچھ ناکام ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناکام ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ خواتین اپنی لائف میں خوش نہیں رہتی؟ ان کو کیا ریزن ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی اور پریشانی کا شکار رہتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی بڑی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کو نہیں بدل سکتی۔ اگر وہ یہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں اور کام کو بالکل اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے آج کے ولاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گی، تو ان کی لائف کی بہت سی پرابلم سالو ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اسی ٹاپک کو بہت ہی اچھے پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے اور ان پوائنٹس پہ بات کریں گے کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے خواتین اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں اور بہت خراب زندگی گزارتی ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو ناز فیملی ولاگز۔ ہوپ یو آل آر فائن، آئی ایم فائن ٹو الحمدللہ۔ اور آج میں بنا رہی ہوں دال چاول، اور دال چاول میرا اور میرے بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ ہے، اور خاص کر یہ والی دال جو ہے نا، ثابت مسر جس کو کہتے ہیں، کالی دال بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت ہمیں پسند ہے۔ لیکن میرے ہسبینڈ نہیں کھاتے، تو ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ الگ سے، یا تو ایک دن پہلے کا اگر کچھ ہو تو پھر میں یہ دال بنا لیتی ہوں، نہیں تو ان کے لیے ساتھ کچھ اور میں بنا دیتی ہوں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف، ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ میں اپنا کھانا پریپیئر کروں گی۔ لیکن ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میرے چینل کو جا کے جلدی سے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے بات کرنی ہے، جو سب سے مین غلطی ہے جو خواتین اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈسپلن نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہے اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو خواتین اپنے ساتھ جو ہے ان کا ایک ڈسپلن نہیں ہوتا ان کے اندر، وہ کوئی بھی کام جو ہے ڈسپلن سے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنی بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین پریشان ہیں، ان کے معاملات ان کی فیملی کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہے ہوتے، ان کے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈسپلن نہیں ہوتی۔ آپ میں سے بہت سی خواتین یہ سوچیں گی کہ نہیں، ہم تو بہت سے ڈسپلن سے کام کرتے ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈسپلن ہونے کی، لیکن ہم کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کام مینج نہیں ہوتے، ہمارے ٹائم کہاں جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے لائف میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں جب تک اپنی چیزوں کو ڈسپلن نہیں کریں گی، ایک پراپر لے کے نہیں چلیں گی، تو آپ کی لائف ایسی الجھی رہے گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا پورا دن کہاں گیا، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئیں، کام کو وقت پہ اور ٹائم کے حساب سے کریں۔ کہ جیسے اگر آپ نے 2 بجے کھانا بنانے کی بات کی ہے کہ میں نے 2 بجے تک کھانا تیار کر لینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سارے کام سائڈ پہ کر کے اپنے کھانا پریپیئر کریں، تاکہ نہ آپ کو پریشانی ہو، نہ آپ کے بچوں کو، نہ آپ کے گھر والوں کو پریشانی ہو۔ اور اس کے بجائے اگر آپ یہ کریں کہ اچھا ابھی میں یہ کام کر لیتی ہوں، بعد میں کھانے کی طرف ہو جاتی ہوں، یا موبائل تھوڑی دیر دیکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد میں کھانے کی طرف ہو جاؤں گی، تو موبائل دیکھنے جب آپ بیٹھیں گے نا، تو یقیناً یہ چیز آپ نے بھی ضرور نوٹس کی ہوگی کہ جب آپ موبائل لے کے بیٹھتے ہیں تو 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، ایک گھنٹہ، بعض کا 1.5 گھنٹہ آپ لوگوں کا ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جو کھانا آپ نے 2 بجے تیار کرنا تھا نا، وہ 3 بجے، 4 بجے، بعض کا 5 بجے اس طرح سے بن رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے پھر پورے دن کی روٹین بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور آپ کی فیملی کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر کسی کو کال کرنے کے لیے کہا ہے، اپنی کسی فرینڈ کو، اپنے پیرنٹس کو، یا اپنی بہن بھائیوں کو، اور آپ نے کہا ہے کہ میں 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے کال کروں گا، اور آپ نے اس کے 1-2 گھنٹے بعد، جو ٹائم آپ نے ان کو دیا ہے اس کے 1-2 گھنٹے بعد کال کریں گے، تو اس سے اگلا بھی بندہ پریشان ہوگا، وہ بھی آپ کی اس عادت سے جو ہے اریٹیٹ ہوگا، اور دوسرا آپ کو بھی ایک آپ کی بھی مس کمٹمنٹ ہو جائے گی، اور آپ کے بھی جو ہے نا ڈسپلن رہے گا۔ آپ کو یہ ہوگا کہ میں ابھی یہ کام کر لوں پھر کرتی ہوں، اس طرح سے نا آپ کی ساری چیز، ساری روٹینیں جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا پہلے اسکیجول بنایا کریں، آپ کو جو کام کرنا ہے آپ اس کو ٹائم پہ کریں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی باقی کے جو کام ہونے والے ہوں گے نا، وہ خود بخود ٹائم پہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ٹائم کہاں جا رہا ہے، ہم ڈسپلن نہیں ہو پاتے، ہم ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہیں، اور اچھا یہ کام ابھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور موبائل پہ لگ جاتے ہیں، یا پھر کسی اور ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے نا آپ کبھی بھی ڈسپلن لائف نہیں گزار سکتے، اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن ماؤں کے اندر خود ڈسپلن نہیں ہوتا نا، ان کے بچے بھی لائف میں کبھی ڈسپلن نہیں ہو پاتے۔ دوسری غلطی جو اکثر خواتین میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نیگیٹو مائنڈ سیٹ۔ بہت سی خواتین بہت آرگنائز ہوتی ہیں، ٹائم کا بہترین استعمال کر رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسی خواتین بہت اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک ناخوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔
ان کے تعلقات باقی لوگوں کے ساتھ بالکل اچھے نہیں ہوتے، بہت خراب سی زندگی گزاری ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، ڈسپلن سے کام کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے بہت اچھے سے کھانا بنا رہی تھیں، لیکن ان کے اندر خوشی نہیں ہوتی، وہ خوش اسلوبی سے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ جو ہے برڈن سا لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر خواتین اپنے کام کو ڈسپلن کے ساتھ ساتھ خوش اسلوبی سے بھی کریں، خوشی خوشی کریں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں تو یہی کام ان کا بہت اچھے سے اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ایسی جو ہوتی ہے نا خواتین جن کا نیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے، وہ عام طور پر لوگوں کے متعلق بھی نیگیٹو ہی سوچتی ہیں۔ یعنی اگر گھر میں سے یا کسی نے بھی کوئی بات کی ہے تو اس کا وہ پازیٹیو سائڈ نہیں دیکھیں گی، وہ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ ہی پہلے دیکھیں گی، نیگیٹیوٹی کو بھی پروموٹ کریں گی اور اس کو فوکس کریں گی۔ ایسی خواتین کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتی اور ان کے ارد گرد کے رہنے والوں کو بھی ہمیشہ پریشانی اور بدحالی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے کاموں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنی سوچ میں پازیٹیوٹی لائیں تاکہ آپ کے گھر سے پازیٹیو انرجی ہی رہے اور نیگیٹو انرجیز دور ہو جائیں، جس سے آپ کے گھر کا، آپ کا اور سب کا ماحول بہت ہی خوشگوار ہو جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خواتین کو بہت کچھ نوازا ہوا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، نوکر ہوتے ہیں، آرام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک انا سی ہوتی ہے اور وہ یہ جو ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں کیوں دوسروں کے سامنے جھکوں، میں صحیح ہوں اور دوسرے سامنے والا جو ہے وہ غلط ہے، میں کیوں کسی کی بات سنوں، اور اسی چیز میں وہ جیلسی کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی کی انا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو بہت اچھا سمجھتی ہیں اور دوسروں کو جو ہے بہت کمتر سمجھتی ہیں، اور اسی انا کی وجہ سے خواتین میں بہت میں آ جاتی ہے اور میں کی وجہ سے وہ سمجھتی ہیں کہ جو میں کام کر سکتی ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور اسی انا کی وجہ سے ان میں جیلسی بھی آ جاتی ہے اور وہ جیلسی کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے کاموں کو دوسروں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا کام زیادہ اچھا ہے، یا میں اس طریقے سے کرتی ہوں یا میں اس طریقے سے کرتی ہوں۔ اور اسی طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں جن میں انا ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی تنقید کو برداشت نہیں کرتی، کہ اگر ان کی کوئی اصلاح کرنا چاہے، ان کو کچھ سمجھانا چاہے تو وہ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ وہ سوچتی ہیں کہ ان کو کسی صحیح بات پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ غلط بات پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ ایسی خواتین کو لگتا ہے کہ یہ تنقید ڈائریکٹ ان کی ذات پر حملہ ہے، اس لیے زیادہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جو خواتین اس سوچ کی ہوں کہ اس طرح سے غصے میں آ جاتی ہیں، لوگ ان کے ساتھ کیسے آسانی سے بات کر سکتے ہیں، ایون کہ ان کے اپنے گھر والے بھی، بچے بھی، شوہر بھی اور آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کر پاتے جس طریقے سے ان کو کرنی چاہیے، صرف آپ کی یہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر پازیٹیو انرجی رکھیں، اپنے کاموں میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں، اپنے گھر میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں تاکہ آپ کے گھر کا بھی ماحول خوشگوار بن سکے۔ میرا فورتھ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر خواتین جو گھر کی اور اپنے لائف کی معاملات کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ جیسے اگر ہسبینڈ نے کوئی جاب سوئچ کرنی ہے یا بچوں کا کوئی معاملہ ہے، کوئی چینج آنا ہے گھر میں، تو اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا لیتی ہیں۔ اگر ہسبینڈ کوئی جاب چھوڑ کے دوسری جاب پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کریں کہ آپ کے گھر میں جو تبدیلی آنے والی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کتنی بہتر ثابت ہو۔ تو اس چیز کو پہلے سے لے کے پریشان ہونا اور خود بھی پریشان ہو رہا اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرنا، تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ غلط ثابت ہوتی ہیں آپ کی لائف کے لیے، آپ کے گھر کے لیے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ تو اس کو بھی چیز کو دیکھیں کہ جو چیز آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے، اس کو آپ اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس دیکھ کر اس کو اچھے طریقے سے سوچیں، اچھے طریقے سے اس کو مینج کریں، اور انشاءاللہ جب اچھی سوچ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ تو کوئی بھی آپ کی لائف میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے فیملی میٹرز میں یا کچھ بھی، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ جب آپ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 5 غلطی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پرفیکشن۔ اکثر خواتین اپنے ہر کام میں پرفیکشن چاہتی ہیں۔ پرفیکشن اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہ ہو کہ آپ اس کے سر کا درد بنا لیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں بہت مزے کا۔ میں ایک لیس کی دکان پہ گئی، وہاں پر ایک خاتون آئی، ان کے پاس ایک پرنٹڈ سوٹ تھا، اس میں سرکل سرکل سے بنے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے اسی طریقے کی کوئی لیس دکھائے، اور دکاندار نے بہت اچھی سی میچنگ کی لیس بھی دکھا دی، اور میں خود بھی حیران ہو گئی کہ اتنی زبردست میچ مل گئی۔ لیکن ان کو یہ تھا کہ جس سائز کے سرکل میرے پرنٹ میں ہیں اسی سائز کے سرکل میں مجھے لیس بھی چاہیے۔ مطلب اتنی پرفیکشن کے لیے کہ وہ دکاندار بھی پریشان ہو گیا، اس نے اور بھی دکھائی لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کافی 2-4 دکانوں پہ اور ہی خوار ہوتی رہی ہیں اور اس چیز کے چکر میں
اپنے آپ کو پریشان کرتی رہی۔ اور چونکہ میں بھی لیس لینے گئی تھی تو میں نے بھی لیس لی، اور جو مجھے اچھی لگی، کچھ دکاندار نے مشورہ دیا، تو اٹس اوکے کہ آپ کسی کا مشورہ لے لیں، کسی کی رائے لے لیں اور اپنے کام کو آسان کر لیں، نہ کہ یہ کہ آپ بلا جو خوار ہوتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، اپنے آپ کو ٹینشن دیتے رہیں۔ دیکھیے زندگی میں نا چیزیں پرفیکٹ ہونی چاہیے، لیکن اتنی پرفیکٹ نہیں کہ اس کے چکر میں آپ اپنا آپ ہی سارا جو ہے نا خراب کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ کو شوہر ہے تو شوہر اتنا پرفیکٹ آئیڈیلائز کیا وہ ہو کہ ایسا ہو ویسا ہو، اور نہ ہو تو وہ ایک ٹینشن۔ بچے ہیں تو وہ آپ کو پرفیکٹ چاہیے، گھر ہے تو وہ آپ کو پرفیکٹ چاہیے کہ گھر میں بچے شور نہ کریں، گھر خراب نہ کریں، گھر پھیلے نہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ پرفیکٹ اگر کوئی ہے نا دنیا میں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز بھی، کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اور جتنا پاسبل ہو سکے اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈ رکھیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی، آپ کا گھر کا ماحول بھی، اور آپ کے بچے اور آپ کے ارد گرد والے لوگ بھی آپ کے ساتھ خوشی خوشی رہ سکیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ذہن میں بھی کوئی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے مس کر دیا ہے، یا آپ کی کوئی سجیشن ہو، تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ میں آپ کی کمنٹس کو ریڈ ضرور کروں گی اور اس کا آنسر بھی کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ آپ نے آج کے ولاگ سے کچھ نہ کچھ یقیناً سیکھا ہوگا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔